واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ گفتگو چل رہا سی کہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے واسطے رسول اللہ دی احادیث جڑی ہیں انہوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک دے معجزات چوں جو ساڈے اتار چڑھا آنا سی آپ نے وہ بارے پیش گوئیاں فرمائی، یہ آپ دا معجزہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ زمانہ جڑا جدو تاریخ نے ویساں دے حوالے کرتا، تاریخ بنو امیہ اور بنو عباس نے لکھائی، علی دے دشمن لوگ سی اس پاروں اپنی مرضی دیاں گلاں لکھا کے انج کرتا بھی ہر آدمی جدو پردہ کورسیاں کہ وہ آندا یار علی تے بیوقوف آدمی سی، گورنر تبدیل کرتے کہ دے مشورے نہ منے، کی کردا رہا قاتلاں، یعنی بالکل وہ آدمی جن اللہ دے رسول علیہ السلام نے ناکا تو لا کیا کہ جویں قوم سمود چونٹنی سی نا جدوں قتل ہو گئی تہاڈا ککھ نہیں رہنا، وہ بندہ وہ تے سارا نظرہ پاتا۔ حالانکہ یقین جانو علی آخری کوشش جنہیں آکھیا اسلام نو بچاؤ لئی میں جان دے دیں، اور انہیں دین زندہ کیتا ہے، سیاسی گلاں نہیں۔ حج تمتع ختم ہو چکا سی، انہوں بحال کیتا، اور حضرت عثمان رضی نے منہ تے آکھیا کہ میں سنت رسول نو تواڈے منع کرن تے بند نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری۔ تکبیراں چھٹ گئیاں سی، حضرت عمار فرماؤندے علی دی نیکی یہی بڑی ہے، بیا نماز دے بعد اندر جڑیاں سی رکوع نو جاندے آ سجدیاں نو جانا تکبیراں نے ختم سی، دوبارہ زندہ کیتیاں جدوں بصرے نماز پڑھائی لوگاں آکھیا اج اس شخص نے رسول اللہ دی نماز، تو یہ گل تے ہور پاسے پھیل جانی ہے کہ دین ہی دوبارہ علی نے زندہ کیتا۔ اس تو کربلا نو کی کرنا، پہلا ہی ایسا ستیہ ناس ہویا کہ اس آدمی نے سر کٹا کے چاہیا بے سیلاب نو روکا، مگر بہ گیا سیلاب۔ لوگ عادی ہو چکے سی دنیا دے، جاگیراں مل گئیاں، وظیفے مل گئے، علی انہوں نے پسند نہیں آیا، انہوں دے زمانے دا آدمی نہیں سی، یہ ہور شوق پی گئے۔ تو دو جنگاں تسی سن چکے رسول کریم علیہ السلام دی زبانی صحیح حدیثاں نہ کہ اما عائشہ رضی اللہ دی جنگ لی بھی حضور نے پیش گوئی کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ دی جنگ لی بھی، اور اج تیسرا جنگ ہے جہی آخری جنگ ہے انہوں دی، یہ بارے 25 صحابہ کرام تو حدیثاں، یعنی اتنی متواتر حدیث ہے کہ اس بارے شاید ہی کوئی گل آئی ہے۔ 302 صفحہ فتح الباری یا 12ویں جلد، امام انہوں دے نام لکھی جاندہ، سب دے لکھے ہے، اور آخر تے لکھدا فاولائے خمسۃ وعشرون نفس من الصحابہ، 25 صحابہ کرام ہی ہیں، بعد دے راوی تن گنتے وترک لا کثرت متعددہ، اور انہاں چ بھی ایک صحابی تو جڑے راوی ہے بہت زیادہ، قاری وابی سعید عبداللہ بن عمر وابی بکرا وابی برزہ وابی ذر فیفید مجموع خبر حمل قطع بصحت ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندے سارا مواد پڑھیاں کوئی بندہ شک ہی نہیں کر سکتا بجے میں آسمان دا سورج دوپہر دے وقت بارک، اتنا پکی خبر سی حضور نے دیتی، ایک کٹی ہو گئی گل، ایک کدے دی گل ہوندی تدوی سی، اتنی متواتر حدیث، اور یہ کسے شک نہیں کیتا۔ پہلیاں جنگاں چ رولا رولا پاؤندے رہو لوگ، اتنے سب دیاں اکھاں کھل گئیاں کہ حق علی دے نال۔ ایک آنا گروہ خوارج، حضرت علی رضی اللہ دی فوج چ گروہ ناراض ہو کے باہر ہو گیا، تو یار خلیفہ برک سی، سچا سی، دوبارہ ابو بکر عمر دا دور لے آ رہا سی، مگر تو ثالثی من کے اپنا معاملہ جڑا خراب کر لے۔ یہ معاویہ نے کدی ثالثی منی سی، باغی سی، یہ سر کٹنا سی، تو ثالثیاں دے چکر پہ ناراض ہو گئے۔ بندے برے نہیں سی، قاری سی، قرآن دے عالم سی، درویش سی، مگر متشدد، تشدد بہت بری بیماری دینداراں لگ جاندی بھی وہ نقطہ عدالت نہیں ٹپ جاندے حداں، سخت قسم دے لوگ۔ یہ ہوں رسول کریم علیہ السلام صحیح بخاری باب من ترک قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنہ، خارجیاں کا بیان 290 صفحے تے 7واں باب ہے، اور یہ اندر 6933 حدیث ہے بخاری سے۔ ہویا کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم جا عبداللہ ابن ذی الخویصرہ التمیمی فقال ادر یا رسول اللہ، مال غنیمت آیا، رسول کریم علیہ السلام نے تقسیم کر رہے تھے، ایک صحابی رسول آ گیا عبداللہ خویصرہ ذی الخویصرہ التمیمی دا بیٹا، انہیں آکھا محمد انصاف کریا کر، اگے دنیا کتاباں چاہتا میں نے آکھا تینوں اللہ نے حکم دیتا سی میرے تو ڈر عدل کرنا، تو خدا تو ڈریا نہ تو انصاف کیتا، تیری یہ ساری تقسیم بڑی باطل۔ صحابی نے حضور دے منہ تے کہتا، تو اس وے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا ویلک، تیرا بیڑا غرق ہوئے، ومن یعدل اذا لم یعدل، میں انصاف نہیں کرنا کہ دنیا چ انصاف کون کروں گا؟ ایڈی بکواس تم میرے منہ تے کی تھی، اللہ دے پیغمبر نو تو آنا تو نہ اللہ تو ڈرنا نہ انصاف کرنا۔ قال عمر بن الخطاب دانی اضرب عنقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ دے رسول اجازت دے یہ گردن اڑا دیں، انہوں ختم کرا۔ قال دعوا فإن الوصاب يحقر أحدكم صلاة ما صلاته وصيام ما صيام، فرمایا رہن دے، یہ کیا
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਗਰੋਹ ਸਾਥੀ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਜੱਥਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਰ ਜਾਣੋ। ਐਡਾ ਆਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣੋ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਯਮਰਕੂਨ ਮਿਨ ਅਦ-ਦੀਨ ਕਮਾ ਯਮਰਕੂ ਸਹਮ ਮਿਨ ਰਮੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਤੀਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੋਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਭ ਯੁਨਜ਼ਰ ਫੀ ਕਜ਼ਬ ਕੁਜ਼ਦਈ ਫਲਾ ਯੁਜਦ ਫੀ ਸ਼ੈ ਸੁම්ਮਾ ਯੁਨਜ਼ਰ ਨਸਲੀ ਫਲਾ ਯੁਜਦ ਫੀ ਸ਼ੈ ਸੁම්ਮਾ ਯੁਨਜ਼ਰ ਇਲਾ ਰਸਾ ਫਲਾ ਯੁਜਦ ਫੀ ਸ਼ੈ ਸੁම්ਮਾ ਯੁਨਜ਼ਰ ਫੀ ਨਦੀਏ ਫਲਾ ਯੁਜਦ ਫੀ ਸ਼ੈ ਕਦ ਸਬਕਲ ਫਰਸਾ ਵਦਮ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੇਖੂਗਾ ਵੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਖੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਇਹ ਜੀ ਦੀਨ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਕੱਲੀ ਸ਼ੈ ਲੋਕ ਫੋਲਣਗੇ, ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਹੱਜੁਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਬਰ ਔਰ ਖੂਨ ਚੋਂ ਗਾਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਿਨ ਬਣਾਹਟ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਐਡੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਿਸਲ ਸਜਲ ਮਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਥਣ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਸਲ ਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਐ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹਿੱਲੂ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਯਖਰਜੂਨ ਅਲਾ ਹੀਨ ਫੁਰਕਤ ਮਿਨ ਅੰਨਾਸ, ਔਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੋਹ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਣੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇ ਉਹ ਗਰੋਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ। ਕਾਰ ਅਬੂ ਸਈਦ ਅਸ਼ਹਦ ਸਮੇਤ ਮਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते मैं गवाही देना कि मैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिया, वाशहदु अन्ना अलीयन क़तल वना माहू, तो मैं भी गवाही देना ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪਾਰੋਂ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ। ਦੀਆ ਬਿਰਜੁਲਨਾ ਤੇ ਲਦੀਨਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡੋ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਢੂੰਡੋ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਆਖਰ ਆਪ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਜਦੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੰਗੇ ਨਹਰਵਾਨ, ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ, ਉਹ ਜੰਗੇ ਜਮਲ, ਜੰਗੇ ਸਿਫੀਨ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗੇ ਨਹਰਵਾਨ। 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗਰੋਹ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ 299 ਸਫਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਲੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। तो फरमाਉਂਦੇ इमाम इब्न हजर 299 सफ़ा वफ़ी हाज़ल हदीस मिन अल्फ़ाज़ गैर मुतकलम मन कतबन अज़ीमतुल अली। आंदे जो पिछे गुजरियाँ वो भी होया, ये च होर नुकता एक निकलिया कि ये हज़रत अली की बहुत बड़ी शान बयान हुई है कि उस वे जरा हक ते होगा वन्नहु कान इमाम अल हक। और ये भी साबित हो गया कि इमाम बरहक जरा सी ना खलीफा सच्चा अली सी। वन्नहु कान अलस्वाफ़ी कितार मन क़ातल फ़ी हुरूबी फ़िल जमल व सिफ़ीन वगैरह। बाकी भी पढ़ूँगा, एक हवाला पढ़ता निचोड़ कि तो ज़ाहिर होया कि अपनियां सारियां जंगां तो जेदे नाल लड़िया ना, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह, मुआविया रज़ी अल्लाह और इन्हां खारजियां, उन्हां सारियां चों हक सी, हक उहदे नाल सी, बाकी सब गलत कर रहे थे। वो गलती किस दर्जे की है भी वो मुजरम है या उन्होंने पुकारता लगे, इन्हूं छड्डो, है गलत सी सारे। ए नोट करना 299 सफ़ा
کہ حق انہاں ساریاں جنگاں پاویں وہ جمل ہے پاویں سے علی دے نال امام حق ہے. اس تو حدیثاں نوں ایویں نہ اکھاں نہ وکھاؤ کہ تاریخاں جالیاں پڑھ پڑھ کے کر رہے جڑے کہہ رہا کہ مغیرہ بن شعبہ دوجے نے گورنر رہن دے حضرت معاویہ دوجے نوں پھر سیدے سے ہٹا دے بالکل جھوٹے سی. حضرت علی نوں مجرم بنانا چاہتے ایک دن بھی رہن دے نا تو مڑ کے آخر تو آنا سی حضرت عمر عثمان دے زمانے سے غلط کر دے کیوں رکھے غلط سی پہلے دن کیوں نہیں ہٹایا. ہوں 6-7 مہینے بعد ہٹانا تو حکومت کا لالچی ہے کہ اپنی حکومت مضبوط فرمایا میں ایک دن بھی انہاں مجرموں اپنا حمایتی نہیں بنا سکتا. مینوں حکومت میں اگ لاؤنی ہے. یہ لوگ مجرم ہیں انہوں نے بیت المال لٹیا اور حضرت عثمان نے مروایا. میں انہاں کو مدد کیوں لواں؟ حکومت رہی یا نہیں میں سیاست کر رہا میں دین سے چل رہا. اس تو ایک دن بھی یہ لوگ جڑے ہیں نا غلط کار ہیں میں اپنا حامی نہیں بنا. حکومت رہی تو نہ رہے مگر اس گل کوئی ماں کا لا نہیں چلا. حوالے پڑھ رہے ہیں اہل سنت دے چوٹی دے کہ دنیا ساری نوں پتہ لگ گیا کہ حق کری دے نال ہار گیا مر گیا جان دے کوئی گل نہیں دنیا چھڈنی ہر کے مگر پتہ چل گیا ایک پاسے میری مکاری سی ایک پاسے دین سی. بتیرا لوگوں نے آخیا علی تم ہی ہیرا پھیریاں کر. فرمایا میں وہ بن جاؤں گا پھر جداں دے وہ پھر علی چ نہیں رہوں گا. میں اصول نہیں دین دے چھڑ سکتا. بے شک سب کچھ ہار جنگاں چ ہار دیے مکر کر دے پھر یہ صرف دنیاوی جنگاں لڑ رہا میں دنیاوی لڑ رہا دین دی خاطر لڑ رہا. اس تو ایک خارجی ٹولا نکل آیا پھر نمازی قرآن پڑھ دے حجاں پڑھ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دین تے کنے قائم سی. پھر انہوں نے پیغام بھیجا بھئی تسی جگہ جگہ تے کہندے جے کہ اسی علی نوں قتل کرنا. میرے خلاف دے باغی میں دا کوئی نوٹس نہیں لینا. ہر بندے کو حق پہنچتا جو جائے رائے رکھنا چاہتا آزادی اظہار رائے آئے. یہ نہیں بھی مسلمانوں دے نبی نوں گالاں کڈو کہ ادھر ایک صرف لکھ دے وے انگریز اپنی کتاب کہ یہودیاں دا کوئی قتل عام نہیں جو ہے افسانہ ہٹلر نے کوئی نہیں سارے یہودی اگ لا دینا ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئے. ایک جھوٹ نوں جھوٹ کیا انہیں دعائی پاتی اتنے نبی دی توہین مٹانا چاہتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. مسجد آپ دے سامنے میں بچے کھڑے ہو جائے تو کافر ہیں تینوں قتل کرنا بہ جا کوئی گل. پیغام دیتا انہوں نے ایڈے وڈے دشمنوں جڑے ایرانیاں کہندے سی کہ نہ بیت المال چو تہاڈا وظیفہ بند کروں گا جو مسلمانوں مل رہا تمہیں ملو گا. تہاڈی یہ رائے ہے تسی مینوں کافر سمجھ دے جے مینوں قتل دے لائق سمجھ رکھو رائے کوئی گل نہیں. ہر شخص نے اپنی رائے رکھن لگ بیت المال تو وظیفہ نہیں بند ہوگا. اتنے ہوں چھوٹی جی گل جاؤ اس فرقے نوں قتل کر دیو کدے تو قتل کر دیو. عالم اسلام ہوش کرے عراق چ اگ لاتی امریکیاں نے کہ شیعہ نے اداں دی مسجد ساڑی ہے. یہ تو چاہتے سی امریکیاں دی سازش نال شیعہ سنی جنگ لگ گئی اتنے بیڑے غرق کرن دا ساڈا سامان. مسلمان جڑا جب تک یہ سرحد نہیں پار کرتا میں نبی نوں نہیں منتا کافر نہیں ہو سکتا. موٹی گل ہے وہ گمراہ ہے جھوٹا ہے جو مرضی ہے کافر نہیں. کافر ادوں جنہوں رسول من کے آیا سی کسی دن کہہ دے مینوں نہیں اعتبار رہا یہ نہیں نبی خدا دا میں نہیں منتا کافر اس دن. کفر نوں ایڈا آسان نہ بناؤ. حضرت علی دا خطاب سن ایڈے وڈے دشمنوں فرمایا بیت المال چ وظیفے جاری رہن مسجداں نماز پڑھو نہیں روکیا جاؤ گا. میرے بارے جو جی چاہو کوئی نوٹس نہیں لوں گا. صرف ایک گل میری تہاڈی ہے میں خون خرابہ نہیں کرنا لا اینڈ آرڈر دا مسئلہ نہیں پیدا کرنا بھی اٹھ پاؤ بستیاں قتل شروع کر دیو. اگر یہ کرو گے پھر کوئی نہیں تہاڈی امن پھر تو حکومت نوں ایکشن لینا پینا مگر وہ بعد نہیں آئے. انہاں پرہیزگاراں دا حال ہے بھی اپنے چو کوئی آدمی کسی عیسائی دی ایک کھجور باغ دی توڑ رہا تو انہوں کافر ہو گیا تو یہ ذمہ اپنی رہا تو مسلمانوں نے وڈن لگ پہ بستیاں کس گئے کہ سارے علی دے ساتھی کافر ہیں انہوں قتل کر. آپ نے آخیا جس گلوں تو انہوں روکیا سی یہ نہ کرو خیال جو مرضی رکھو تسی بعد نہیں آئے. اور اخیر یہ کی بے صحابی رسول حضرت خباب بن رت مشہور صحابی جنہوں نے کافر کوڑیاں تے لٹاؤندے انہاں دا بچہ عبداللہ اپنی بیوی نال حضرت علی دا گورنر جا رہا سی اپنے علاقے میں پل تے پھڑیا انہوں پوچھا کون انہیں آخیا میں عبداللہ خباب دا بیٹا صحابی رسول دا. انہوں چھری نہ ذبح کیتا اور وہ بیوی دا پیٹ چک کر کے نیزے تے بچہ ٹنگا. پھر امیر المومنین نے پیغام بھیجا بھی یار تسی اخیر کر دیتی ہوں میں کس طرح چپ کر کے بہ رہا ہوں ہوں میرے لیے لازم ہو گیا میں تہاڈے نال جنگ لڑاں. یہ وہ گروہ سی جی اللہ دے رسول آخیا دین چوں نکل جان گے نمازاں انہاں دیاں نہ ویکھے روز تے دوجیاں حدیثاں فرمایا کہ میں اگر انہوں نے پاواں تے جتھے ملن میں قتل کروں. حضور نے اپنا بھی آکھیا تے نال یہ کیا بھی وہ آسمان دی چھت تھلے بدترین مخلوق ہوگی جڑا حق تے آدمیوں نوں چاہیے وے اسے انہاں نوں تحقیق کرے. حضرت علی نے پھر تحقیق کیتے 12,000 چوں کچھ توبہ کر گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے انہوں نے سمجھا کچھ اڑے رہے جنگ ہوئی لوگ آ کے آخر وہ دریا پار کر آئے نہ آپ نے آخیا نہیں کر سکتے. انہوں نے آخیا حضور کر آیا فرمایا جنہیں مینوں دسیا جھوٹ بولتا سی
اللہ دے رسول کیا نہیں نار پار کرن گے، اسی ادھر جاواں گے تے صرف تہاڈے چوں 12 مرن گے، باقی یہ سارے مٹ جان، انہاں چ 10-12 بچن گے، رہنا کھ نہیں۔ لوگاں نے بعد گنے اتنا ہی ہوا، اس تو حضرت چلی آندا سی سادہ کلا سادہ کر، میرے کو کہڑا علم غیب ہے، اللہ سچا اور دا رسول سچا۔ انہاں دسیا اس تو ہونا برے حال پھرے مرے۔ اے 3 جنگاں ہیں جڑیاں امیر المومنین لڑیاں، یہ لیے حدیث پڑھنی ہے بھائی، یہ ہسٹری دیاں کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئیاں، انہاں دا پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، تاریخ دی بجائے حدیث پڑھو، وہ دیکھو کہ اللہ دے رسول پیشگوئی کیتی صحیح حدیثاں اور یہ پوریاں ہوئیاں۔ رسول کریم علیہ السلام دے ارشاد دے تحت بالکل ساری چیزاں جڑیاں وہ برحق ثابت ہوئیاں، اور دنیا ساری نوں پتہ لگا کہ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق حق علی دے نال سی، بالکل یہ برحق سی۔ اے ضمن چوں کچھ حوالے بحث حدیثاں تیناں ساریاں دی روشنی چ آ گئی، 3 جنگاں 3 لی حضور دا سٹیمپ ہے تے حق علی دے نال باقی غلطی کرنی۔ ہن انہاں دا حال کی ہے باقیاں دا؟ اہل سنت، اہل حدیث اور اہل فقہ کوئی اختلاف نہیں رکھتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی غلطی سے تھی، امیر معاویہ بھی غلطی سے، خارجی بھی غلطی سے، حق علی دے نال۔ یہ ایک بندے دا اختلاف نہیں، یہ بدتمیزی کا زمانہ کہ پورا چینل خرید لیا گیا، چینل چل رہا 24 گھنٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ دے بارے چینل کھنی کنے کروڑاں روپیہ لایا، اور بچے لکھ لے کے بھج لے میں یزید ابن یزید ابن یزید ہوں۔ اہل سنت دے مسلک کی تباہی کی ہے۔ حضرت علی چوتھا خلیفہ بھی نہیں رہن دیتا، بدماشی دا نام اور یہ صحابہ دا دفاع کہیں نوں پہچانو اس فتنے نوں، دین تے مٹی پاؤنا چاہتے کہ دین جڑا ایسا رولے پا دیو گرد و غبار اڑاؤ کہ لوگوں کو کوئی سمجھ ہی نہ آئے کون سچا سی کون جھوٹا۔ اور یہ لوگ ہے جدو شاہ اگوں پڑھی دا ادو آدھے جی وہ لوگ گزر گئے چھڈو جان بچاؤ لی، آپ 1 وے ٹریفک ہے، کتاب تے کتاب لکھی جاندے، سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ، حسین باغی ہے، ابن زبیر باغی، لانتی ٹولا، سانو زبان نہیں کھولن گے، اسی صرف دفاع کرنے ہیں حدیث کی روشنی اتنے ہی پردہ پاؤں۔ تو اس بارے امام اہل سنت مقالات الاسلامی یہ بھی لکھی، درساں بھی لوگ پڑھتے پڑھاؤں، امام ابو الحسن اشعری پہلا معتزلی سی، پھر اہل سنت دا امام بنیا، اور انہیں اہل سنت کی طرفوں دفاع کیتا، جنگ لڑی ہے معتزلی لوگوں نے۔ تو امام ابو الحسن اشعری لوگوں کے بارے دس دے کہ کی سمجھنا جی تسی، یہ جو کچھ ہے نچوڑ کی سمجھنا؟ اے میرے ہاتھ ایسے کتاب الملل والنحل، امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی جی، یہ لکھی کرتے گئی ہے دنیا کنے گروہوں دے کی عقیدے ہے۔ اے حیرانی ہوندی ہے کہ شہرستانی اس زمانے بدھاں عیسائیاں اور چینیاں انہوں دے سارے مذہب جاندا، انہوں دے فرقے جاندا، کیونکہ ہاں انہوں دے گرو کنٹال دسدا بھی وہ عقیدہ مسلمانوں دے گروہاں جاندا، نہ ہی کتاب دا الملل والنحل کہ یہ جڑے گروہ دنیا چ، پھر 479 ہجری فوت ہویا، 479 پیدا ہوا اور 548 ہجری فوت، یہ پہلا جز ہے۔ یہ پھر لکھ دے کہ مسلمان جڑے اہل سنت انہاں دا عقیدہ کی ہے، اہل سنت دے عقیدہ تو پھر گئے، اپنا جعلی بنانا چاہتے ہیں، جو علماء نے اور دیندار لوگوں نے دسیا بیا منو اس تو انکار کر دے دی بجائے ہور رستے اختیار۔ تو امام فرماؤں ہے گل سنو، یہ جڑے لوگ لڑے اور جنہوں نے سارا کچھ کیتا نا، انہاں دے وچ اس گل نو یقین جانو، وقال لا نقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر الا ان مرضان الخطا، اے سن چکے تسی کہ بیلنس قائم کیتا کہ طلحہ زبیر عائشہ نو برا بھلا نہیں آکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی انہوں کو بھی ہوئی، مگر انہوں دی غلطی دی بالکل نوعیت ہو رہا ہے، نہ پہلا کوئی شرارت نہ بعد، توبہ کر کے حضرت زبیر نکل گیا، طلحہ نو تیر مران میں آ رہا، اما عائشہ روندیاں رہیں۔ 103 صفحہ جلد امام فرماؤں دے لا نقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر، حضرت عائشہ اور طلحہ دے زبیر دے بارے تسی یہ کہاں گے کہ غلط کام انہوں نے کیتا الا ان مرضان الخطا، مگر اپنی غلطی تو لوٹ گئے، واپس آ گئے۔ حضرت زبیر میدان چھڑ دیتا، طلحہ جڑے انہوں نے بھی چھڑن دا ارادہ کیتا، مروان نے ماریا، و طلحہ و زبیر من العشرۃ المبشرین بالجنہ، اور خوشی دی گل جڑی سے حضور نے کہی بے جنتی ہو رہ گئی، بچ گئی، بے توبہ کر گئے۔ ولا نقول فی حق معاویہ و عمرو بن العاص الا انہما بغیا علی الامام الحق فقاتل علی مقاتلۃ اہل البغی، تے معاویہ اور عمرو بن العاص نے پوچھے کوئی توبہ نہیں کیتی نہ یہ باز آئے، انہوں نے یہ کہنا کہ امام برحق دے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے اور اس بغاوت تے جمے رہا، اور امام برحق نے اس بغاوت دے جرم تے انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے کوئی توبہ شوبہ کی، ہرن لگے قرآن کھڑے کر دیو، بات چلاکی کر کے جھوٹا فیصلہ سنا دیو، یہ ہور لوگ
واما اہل النہروان فہم شرات المارکون الدین بخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جڑا تیسرا گروہ خارجیاں دا جنگے نہروان والا، یہ تو ہے ہی جڑے دین تو نکلے اور رسول اللہ دی خبر دے مطابق وَلَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ جَزِيًّا الْحَقُّ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ يَدُورُ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ۔ حق انہاں سارے معاملہ چلی دے نال سی، جدھر جدھر وہ گھومدا گیا حق دے نال گھومدا گیا۔ اے اہل سنت دا عقیدہ 1400 سال دا جنوں مجروح کرنا چاہندے، تیر چلاؤندے علی سی بیوقوف نادان اپنے گھر نوں اگ لاؤندے جی۔ حق علی دے نال سی جتھے جتھے وہ جا رہا، باقی سارے پہلے 3 جڑے بڑی معافی انہوں نے کہ توبہ کرے، اما عائشہ بھی رو رو کے تھک جاندیاں سی، باقی انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی۔ یہ گل ہے کہ امام برحق دے خلاف بغاوت کی، جمے رہے اسے دے قائم رہے۔ اے نچوڑ دی بات ہے جڑی الملل والنحل پہلی جلد اور 103 صفحے تو پڑھ، کیونکہ حوالے بہت دینے ہوں نا، اس باروں میں اختصار کر رہا۔ اے الفرق بین الفرق کہ فرقیاں چ فرق، یہ بھی کتاب امام عبدالقادر پڑھا فرقیاں تے لکھی اسے زمانے کہ انہیں گروہ بن گئے نا تو کون حق تے کی ہے انہاں دا رولا۔ کتاب الفرق بین الفرق و بیان الفرقۃ الناجیۃ منہم اللہ فضل امام الاستاذ ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد البغدادی رضی اللہ عنہ المتوفی فی اسفرائین سنہ 429 ہجری۔ اس ویلے سارے گروہاں 14 عقیدہ دا اتنے پھر لکھ دے کہ اہل سنت اسی کی آنے سارا کی کینا وقالوا بامامت علی فی وقت 342 صفحہ کہ جدوں ویلا حضرت علی دا آیا چوتھا اس ویسے انہوں نے بالکل صحیح خلیفہ اور امام مننے ہیں، پہلے دوجیاں دی تعریفاں کیتیاں۔ وقالوا بتصویب علی فی حروب بالبصرہ و بصفین و بنہروان۔ اہل سنت دے سارے امام اور فقیہ متفق ہے کہ اپنیاں ساریاں جنگاں جڑیاں علی نے لڑیاں جمل اور صفین اور نہروان انہاں تے درستی سے حق سے سی بالکل ٹھیک کر رہا سی۔ وقالوا بأن طلحة والزبیر تابا ورجان قتال علی۔ ارے بھی اہل سنتاں دے کہ طلحہ زبیر نوں برا کہن دا کوئی منہ نہیں، غلطی ہو جاندی ہے، مگر یہ دونوں توبہ کر گئے، جنگ تو واپس آ گئے، رجان قتال علی جنگ چھڑ دیتی ہے۔ لیکن زبیر قتل عمر بن جرموز بوادی صبا بعد منصرف من الحرب۔ حضرت زبیر چھڑ کے چلے گئے، جا کے میدان سے نماز نہیں تھی، بے ایمان گیا کہ انہیں دھوکے نہ قتل کرتا عمر میں، وہ لانتی ہوا۔ وطلحۃ لما ہما بالانصراف رما مروان بن الحکم وکان ما اصحاب الجمل بسہم فقتل۔ تے حضرت طلحہ نے جدو ویکھیا وہ زبیر چھٹ گیا، انہاں بھی ارادہ کیتا بھی یہ گل غلط نظر آؤں، جان دا ارادہ کیتا تے مروان ابن الحکم پرید لعین حضرت عثمان دے زمانے تو دشمن اسلام وچے ہی سے اس فوج تے انہیں آکھا کھیل خراب ہو رہا، یہ تے جنگ روکی چلی تے اداں دا اداں ہی بچ گیا، انہیں خود تیر ماریا، زہر دا پڑیا اور حضرت طلحہ نوں قتل کر دیا۔ وقالوا ان عائشہ رضی اللہ عنہا قصدت اصلاح بعض الفریقین بین الفریقین۔ اور یہ بھی اہل سنت کہندے کہ اما عائشہ دا ارادہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی جنگ دا نہیں سی، صلح دا ارادہ کہ میں انہاں فریقان کوئی صلح کراں۔ فغلب بنو زبا ورد راج۔ اے نقطہ نوٹ کرنا دے، تاریخ تو پاٹ دیو بڑھ کے ایک رات کسی نے سازش کی تھی، ادھر پہ گئے، چٹا جھوٹ دوپہر دے وقت دا چٹھا جھوٹ کہ بے وقوف سی طلحہ اور زبیر عائشہ اور سارے علی پتہ ہی نہیں لگا رات کسے چھیڑ نہیں چھڑی، بالکل ضحیٰ دے وقت جنگ شروع ہوئی ہے، سوچ سمجھ کے ہوئی ہے، کوئی کسے رات حملہ نہیں کیتا، نہ کوئی سازشی ٹولا سی، بے ایمانہ نے کتاباں کریاں، صلح ہو گئی رات جی بندے پہ گئے دھوکے نہ، یہ کوئی ثبوت کسے کو ہے گا دنیا سے کتے گل ہے گی، کوڑوں لکھ کے تسی تاریخاں بنائیاں۔ دیہڑی دنے حضرت زبیر نے پتر نوں بلا کے وصیتاں کیتیاں کہ بیٹا جنگ شروع ہو جانی میرے مارنا آ کرنا ہی، ہوش حواس جنگ ہوئی ہے، کیوں ہے میں بناوٹی گلاں بناؤندے، مگر اما عائشہ رضی اللہ دے بارے لکھ لیا، بالکل امام نے ٹھیک لکھیا کہ حضرت عائشہ دی فوج جڑے لوگ سی بنو زبا رض وہ دی رائے تے غالب آ گئے، اما روک دی رہی، انہاں پرواہ نہیں کی، جنگ شروع کر دی، کوئی رات سبائی نہیں پے، کسے رات نہیں چھڑی، دنے ہوئی جنگ، جھوٹاں نوں چھڑ دیو۔ بنو زبا اور بنو عز نے آکھا اما پرا ہو تم، علی نوں اسی نہیں چھڑنا، عثمان دے قاتلے دے کول اسی نہیں جان چھڑنا، غالب آ گیا، اما دی چیخ پکارنی آ ایویں رات دی کہانی بنائی، رات پی گئے سی لوگ جویں احمد کٹھے ہوئے سی ایڈے صحابہ جنہاں پوچھیا بھی نہ بھی یار پتہ تے کر لو کون پیا، کچھ نہیں، یہ ایویں جان چھڑاؤن لئی گل، دنے جنگ بنو زبا اور بنو عز، اما عائشہ دی رائے تے غالب آ گئے، قاتل علی دون اذنہا، اما عائشہ دی اجازت تو بغیر انہوں نے جنگ لڑی، آپ نے نہیں آکھیا علی نال لڑے حتیٰ کانا من الامر ما کانا، ہویا پھر جو ہویا، اما ہار گئی بری طرح، سارے لشکر نوں شکست ہوئی، پھر بھی واسطہ امیر المومنین، وہ مومناں دا امیر سی، دنیا دا حاکم نہیں سی، نہیں جاندا عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرے نال کیتا کرو بدتمیزی،
خطبہ دیتا کہ اماں ہن بھی اسی طرح میری ماں جویں حضور دی زندگی سی، یہ مومنہ دی ماں ہے، یہ خلاف کوئی برا کلمہ نہیں سوچنا۔ باقی کیا بے عائشہ تیرا ایک کام نہیں سی بھی تو میدان چاہتی جائیں مردوں کی کمان سنبھالے، وہ روئی پھر بہت روندیاں سی، دوپٹہ تارو جانا، میرا یار کام ہی نہیں سی، مینوں اس کام کیوں پینا چاہیے، توہین نہیں کی، نال دتے بندے عورتاں دتیاں، مدینہ پتا ادب احترام۔ ہاں وقالوا فی صفین ان ثواب کان مالی رضی اللہ عنہ، اور جڑی حضرت معاویہ دی جنگ ہے یہ چسیاں نے کہ حق علی دے نال سی، وان معاویہ و اصحابہ بغول بتاویل نختو فی، معاویہ دے ساتھیاں نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف، جو بھی انہوں نے سمجھا غلط سمجھا، ولم یکفروا بخطأ، مگر اس غلطی نہ کافر نہیں ہوگا، غلطی ہے بندیاں کو زنا ہوندے قتل ہوندے، غلطی ہے اسلام نہیں انہوں نے چھڈیا۔ وقالوا ان علی اصاب فی التحکیم، اور اسی یہ بھی درست مننے ہیں کہ جے ثالثی حضرت علی نے منی تو غلط نہیں سی، غیر ان الحق من اخطا فی خیر علی من غیر سبب اوجب خلا، جڑے ثالث سی انہوں نے بالکل غلط قدم اٹھایا کہ دین کوئی وجہ نہیں سی حضرت علی نے برطرف کرن دی، انہیں کہڑا غلط کام کرنا جتوں خلافت اٹھانا سی، بغیر کسی وجہ تو حکم دیتا، فیصلہ سناتا کہ علی نو معزول کرتا۔ وخدا حضر الحق من الاخرہ، اور ایک سالس نے دوسرے سالس نہ دھوکھا کر، بالکل آندا اسی کو لکاؤندے نہیں، اہل سنت ساڈا یہی مذہب ہے، اسی شیعیاں تو بھی بیزار ہیں جڑے ایویں ابو بکر عمر عثمان نو بڑا، مگر یہ گلاں اسی صاحب مننے کہ حق علی نہ سی، وہ پہلے توبہ کر کے ایک کوئی بات نہیں آئے تو دھوکھا بھی کیتا سالسی، حضرت علی کچھ نہیں غلط کیتا۔ وقاروا بمروق اہل النہروان الدین، اور جڑے خارجی سے انہوں نے سیانے دینوں نکل گئے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما مارکی، انہوں نے خود حضور نے آکھیا سی دین سے نکل، اے تیناں جنگاں تے الفرق بین الفرق، فرقیاں کی فرق ہے واضح، یہ تو وہ کتاباں جڑیاں میں سمجھا لوگوں کو نہیں ملنیاں، اس تو یہ حوالے دے رہا، ورنہ دفتر جنہیں نا فقہ حدیث سے ٹھیر لا جاں، حنفیاں دی سب تو بڑی کتاب پڑھتے پڑھوں درساں ہدایہ، وہ دا ہی باب بغاتا کرنے فرمایا حق علی نہ سی، باقی جنہیں لڑے باغی، رافی دی کر لو اتنے بھی شافی امام کہ تینے گروہ باغی ہے حق علی دے نال، مگر یہ چوٹی دیاں جڑیاں نا گمنام کتاباں وہ دس رہے ہیں تاکہ واضح ہوئے کہ دین نو کس طرح چھپاؤں دے، مدرسیاں جنہوں نے کی ٹونگ رچایا، صحیح تاریخ دسو، برا پرا کہنے دی لوڑ نہیں، واضح ہوئے ذہن کہ دین کتھوں کتھوں موڑ کٹدا آیا، کی غلطیاں ہوئیاں جہدے نتیجے سے اتھوں تک پہنچے۔ اے وہ کتاب ہے جڑی جامعہ سلفی اور دوجیاں سارے نصاب شامل ہے، الروضۃ الندیہ، یہ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فقہ الحدیث، یہ متن امام شوکانی کی کتاب ہے الدر البہیہ، یمن، خلاصہ چھوٹا رسالہ نچوڑ کر کے عمر پردہ فتوے جڑے امام شوکانی دے اصل مسئلہ آلی وضو نماز تو لے کے ساری شریعت، وہ دی پھر شرح کی نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے، بھوپال والوں نے، اہل حدیث نے جنہیں سارے ملک تیار حدیثیت پھیلائی، وہ دی یہ جلد دوسری اور 360 اور 361 صفحے دے لیے فرماؤں ہے، گل سنو ایویں ادھر ادھر نہیں ماریا کرو، جو حق ہے انہوں منو، اقول واما الکلام فی من حارب علی کرم اللہ وجہہ فلا شک ولا شبہۃ ان الحق بیدیہ فی جمیع مواطنہ، آندے جڑا حضرت علی نال لڑیا انہاں دے بارے پوچھ دے جے تے خلاصہ ہے ساری امت دے عقیدے دا کہ کوئی شک اور شبہ نہیں کہ انہاں سارے معاملات حق علی دے نال سی، اما طلحۃ و زبیر و من معہم فلأنہم قد کانوا بایعوا فنقضوا بیعۃ بغیا علیہ وخرجوا فی جیوش من المسلمین فوجب علیہ قتالہم۔ طلحہ اور زبیر کیوں غلط ہے؟ فرمایا اس پر ہم دونوں نے بیعت کی تھی اور بیعت توڑ کے مکے چلے گئے اور جا کے لشکر کٹھے کیتے، صاف سدھا جرم ہے، کیوں بیعت کی تھی تسی اسے بیعت کر کے ہن توڑ دے جی، اس تواری تے فرض ہو گیا سی انہوں نے جنگ، واما قتال الخوارج فلا ریب فی ذلک، اور جڑا خارجیاں نہ لڑی ہے وہ دے بھی کوئی شک نہیں، والا حدیث المتواترہ تو قد دلت علی انہم یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، کیونکہ متواتر حدیثاں 5 تو زیادہ صحابہ تہاڈے سامنے پڑھ چکا، 10 دیاں سی کہ وہ گروہ اسلام تو نکلی، واما اہل صفین فبغیہم ظاہر، ہاں آندے جڑا حضرت معاویہ دا گروہ انہاں دا باغی ہونا تا اسمان دے سورج وانگوں ظاہر ہے، یہ شک رائی بھی نہیں، کیوں لو لم یکن فی ذلک الا قول صلی اللہ علیہ وسلم لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، آندے کوئی بھی حدیث نہ ہوندی تو حضرت عمار نے جڑا کیا سی تینوں باغی ٹولے نے قتل کرنا، تو انہاں نوں جنت ال بلاونا، انہاں دوزخ ال، لکان ذلک مفید المطلوب، آندا یہ نہیں کافی، یہ حضور دا فیصلہ جڑا اس تو بعد چونچران دی کیڑی گنجائش، لکان ذلک ثم لیس معاویہ ممن یصلح لمعارضۃ علی، آندے پھر معاویہ جیسا بندہ وہ کس لحاظ نہ حضرت علی نہ ٹکر لے رہا، نہ شروع دا مسلمان، نہ ہجرت، نہ جہاد، کی وہ پلے سی پہ علی دے مقابلے چ آ گیا،
ولیکن ارادہ طلب الریاست و دنیا، کوئی دین نہیں سی انہوں چاہیے، وہ دنیا دا طالب سی اور حکومت دا بھکھا بینا قوم اقتام، اور انہوں شام دے بیوقوف لوگ لب گئے جنہوں نے پتہ ہی نہیں سی بھی علی کی علیہ السلام کی خوبیاں، لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، انہوں بیچاروں نے نیکی دا بدار پتہ نہ بھائی، صرف کلمہ ہی پڑھیا سی، فخادہم بانہم طلبا بدم عثمان، انہوں سادہ لوگوں نے دھوکھا دیتا کہ میں حضرت عثمان دا خون لبدا، نال پا کم چل گیا، سکہ چل گیا، منجی چکی میت دی دا مار لیا، فنفقا ذالک علیہم، انہاں بیچاریاں تے جادو چل گیا، وبدلوا بین یدیہم اموالہم، انہوں نے اپنی جان مال لٹاتی، وہ نیک نیتی نہ رہا رہی کہ واقعی خون لبدا، نہ بعد کسی نے خون لبیا تو نہ کسی قاتل کو بدلا لیا، حکومت کوئی اثر کو عیش کرتا رہا، اور ایسے طریقے نہ بیت المال نے لٹیا۔ تھوڑے سامنے حدیثاں آن گیاں کہ دنیا چیخ اٹھی کہ زکات دا کی حال ہو گیا تو نمازاں دا، کہڑے حسین نوں تسی آندے جب نہ نکلدا، کم بختو میرے کو پڑھو کہ حسین نے دیکھا کہ سوائے اس تو چارہ نہیں لیا کہ میں نکل کے مرد، کوئی فوج نہیں، کوئی گل نہیں، میرا میدان سے نکل کے مرنا لازم ہو گیا، اسلام پہ پردہ پہ گیا اور ہر شے برباد ہو گئی، اس وجہ میں میدان سے نہ نکلا کی بنوں؟ ایسی بدتمیزی کی کہ ایڈا وڈا واقعہ جنہوں کہنا چاہیے کہ روشنی دا مینار، صرف اس پاروں دین بچیا، انہوں مریا میٹ کر دیتا کہ کیوں نکلیا سی، کیوں نکلیا، بیوقوفو بدتمیزو، 20 سال پڑھو کہ حال کی ہو گیا سی، نمازاں دا کی حال ہو گیا سی، زکات دا کی، تمہیں پتہ لگے بھئی دین ہے کتھے سی، اور جڑا کوئی نیک بولدا سر اڑ جاندا، اس تو حسین لی چارہ کہڑا رہا، گھر بہن کا کوئی جواب رہ گیا، آ جاؤ گا انشاءاللہ وقت، تو فرماؤں دے صرف دنیا چاہتا سی معاویہ، ریاست چاہتا سی، وہ جڑا بات سی چل پئی، پھر فرماؤں دے لیس الرجل من مثل عوام الشام، اے نواب صاحب فرماؤں دے وہ شام دے جڑے سی نا عام لوگ، انہاں تو کوئی حیرانی نہیں، سادہ لوگ سی، چلو گل پریکھے چ آ گئے کہ خون عثمان لبدا، انما العجب ممن لہ بصیرہ و دین کا بعض صحابۃ المائلین و بعض فضلاء التابعین، آندا حیرانی تو انہاں تو کہ کئی چنگے پڑے صحابی اور تابعین جو یہ کو کیوں چلے گئے، انہوں نے کی مغالطہ لگا بھی انہوں نے ساتھ دیتا، فَدَيْتَ شَعْرِي ایوب امر اشتبہ فی ذلک الامر، آندے رب دی قسم مینوں کوئی نہیں سوچدا کہ انہوں دی مت کس گل نے مار دیتی اور کہڑی گل دا مغالطہ انہوں نے لگا، حتی نصر المبتلین و خذل المحقین، کہ باطل والوں دی جا کے مدد کی تے حق دا ساتھ چھڑ دیتا، علی غریب نوں رہن دیتا تنہا اور ادھر چلے گئے، وقت سامع قول اللہ تعالیٰ، حالانکہ قرآن سن چکے سی کہ باغیاں نہ جنگ کرو، عید دیتی ہے کہ وسامع الحدیث المتواترہ فی تحریم تشریع عصیان الائمہ ما لم یروا کفرا بواحد، یہ حدیثاں انہوں نے بھول گئیاں کہ جب تک خلیفہ کفر نہیں کرتا اس کے خلاف نہ اٹھے، علی خلافت تو بعد کافر ہو گیا، وسامع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار انہم تقتل فی الباغیہ، یہ بھی انہاں سارے نے سنیا سی باغی ٹولا عمار نوں قتل کروں، ولولا عظیم قدر الصحابہ ورسی فضل خیر القرون لقلت حب شرف والمال قد فتن سلف هذه الامہ کما فتن خلفا، آندا رب دی قسم جے لحاظ نہ ہوئے بے نبی پاک نہ کچھ دن رہا تو میں صاف کہہ دوں کہ جویں پہلیاں دا بیڑا غرق متندا ہویا سی، انہاں نوں دنیا دا لالچ لے گیا، یہ صحابیت چھڈ گئے، دنیا دے لالچ پے کے اس کو چلے گئے، ورنہ علی اور معاویہ دا کوئی مقابلہ ہے سی، کیڑی علی چ خامی ویکھی بھی ادھر چلے گئے، اے 2 صفحے جڑے جامعہ سلف جے پڑھاؤ بے کی پڑھاؤندے جی تسی، اے وہ نواب صاحب جڑے اہل حدیثیت دے مڈ ہے اس ملک خدا دے بندے کچھ خوف کرو خدا دا، اگر یہ رائی برابر بھی شبہ ہوئے تو میں بالکل موضوع نہ بیان کروں، ایک آسمان دے سورج کی طرح گل تے پردہ پاؤں دے، پوری امت دا اتفاق اور اجماع تسی انہوں توڑ رہے، اے وہ کتاب ہے جی چونکہ عام نہیں ملنی، میں بڑی مشکل نہ چیزاں ٹونڈیاں، یہ سعودی عرب دے کالم نے لی، یعنی اتنے بھی عالماں نوں پتہ، مارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول فی التوحید، تعریف الشیخ حافظ ابن احمد حکمی، الجزء الثانی المطبعۃ السلفیہ و مکتبہ، سلفیاں چھاپے کی، وکان رضی اللہ عنہ ایام خلافت الی طریق الحق والاستقامت والتمسک بکتاب اللہ و ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجتہدا فی جمع شمل الامہ و اطفاء الفتنہ والتدفیف علی اہل البدع، فرماؤں دے علی اپنے پورے زمانہ خلافت حق تے قائم رہا، دین تے مستقیم رہا، کتاب اللہ نو نہیں چھڈیا، محمد رسول اللہ دی سنت تو ادھر ادھر نہیں ہٹیا، اور کوشش کرتا رہا کہ امت جڑی برباد ہو چکی دوبارہ انہوں میں سیٹل کراں اور فتنہ جڑا انہوں بجھا دیں، اور جڑے بدعتی لوگ ہیں دین تے نہ خرابی انہوں کسی طرح مقاواں، حتی دالا حیات رضینا شکی ابن ملزم الخارجی کعبہ اللہ وقال فعل، مگر ایسے دوران جو بیچارے دے کوشش کر دیں، ملعون ابن ملزم عبد الرحمن اٹھیا
اور انہیں خدا دے سنیک بندے دی جان تے حملہ کیتا اور مسجد شہید کر دیتا. آندا اللہ کعبہ اللہ اس عبد الرحمان ملعون پہ لعنت کرے تے نال آندا وقذف والا. میرا یقین ہے کہ اللہ کر چکا مگر میں بد دعا کرتا کہ حرامی نے ایسے بندے دی شمع بجھاتی جڑا امت نو بچا رہا سی. اور نال آندا وکان علی رضی اللہ عنہ اسد من واولام بالحق لقتل الخوارج بن نہروان کہ جن نے آندے سی خونے عثمان منگے دے انہاں ساراں دے مقابلے چلی حق تے سی اور بالکل نیک بخت سی. وکان رضی اللہ عنہ عالم بکتاب اللہ من المطالبین بدم عثمان. یہ عثمان دے خون منگن والے جڑے سی انہاں نوں دین دا کی پتہ سی جنہ علی نوں پتہ سی. قرآن دی ایک آیت نوں جاندا سی کی حکم ہونا دعائی دیندا رہا بے حکومت منو آ جاؤ عدالت. قرآن فیصلہ کرو گا بے گورنر مجرم ہے جناب پر عثمان مارے گا یا قاتل مجرم ہے اور جدا جدا حصہ میں کر دوں نہیں آئے پتہ سی شکنجے چ آ جانا. بیت المال اسی لٹے آ ایک ایک نے جاگیراں جڑیاں گھوڑا دوڑاؤ اتوں زمیناں سامنیاں علی نے تے اتوں دبا رہنا کہ ایک پائی نہیں رہن دینی. میں آپ پھٹے کپڑے پہنے جون پھکے لوگوں کو رہن دینا بیت المال کا مال ڈرامہ رچا رہا کہ خونے اس میں فرماؤں دے اے سمجھو 581 صفحے کہ حضرت علی انہاں سارا تو زیادہ قرآن جانتا سی کہ خون دا مطالبہ کی کی نہیں آئے ہی نہیں. الٹا بیوقوف آج تک بنا کری قاتلاں کو پہلا قصاص لیندا. یعنی اسی اگے ہی نہیں مان رہے جڑے فوج کچھ نال نا جنہاں دا میں دس چکا صحابہ سی بیت علی انہاں دوالے ہو جانا وہ بھی چڑھ جان تے حکومت اپنے آپ ہی ڈگ جائے. کڈی چلاکی ہے بے جے علی خلیفہ بیعت کرو آؤ عدالت نہیں انصاف کرو گا امت ویکھ لو گی. اسی بیعت نہیں کرنی اینوں ادھر پا دیو تاکہ ساتھی بھی جڑے نہ ہوئے دشمن ہو جان تے پٹھا آرام نہ بہ جائے. چلاکیاں اے 581 اور 582 صفحیاں تو تواڈے سامنے پڑھے. اس تو علی غریب دے دوالے نہ ہو اس زہر نو کٹ دیو دماغاں محبت کرو دینا اور پہچانو کہ اللہ دے رسول جڑا خطبہ دیتا سی پوری دنیا دے سامنے حج تو لوٹ جا میں جا رہا آ سن لو من کنت مولا فعلی مولا. جے میرے نام محبت ہے جی محبت فرض ہے بے ایمان مرنا جے تے مردے پھرو. اور نال کہتا اللہ موال من والا واد من آلا. اے اللہ جڑے دے نال محبت کرن میری دعا ہے انہاں نال محبت کریں جڑے دے نال دشمنی کرے تم ہی انہاں دا دشمن ہو جا. ہاں جنہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام شوکانی فرماؤں جے دنیا چ حدیث نہیں صحیح پھر کوئی حدیث نہیں صحیح. 500 جڑا راوی جدوں انہوں تو رد کرنا پھر حدیث رہ نہیں کری دشمنی چلی دے ویری وہ نہیں مننی دنیا دیاں جھوٹیاں ہی بنائی جانیاں. ایڈی آ شان ہے وہ تو شکر ہے حدیث دے عالم دس چکے بے کوئی صحیح نہیں. بالکل اے جڑا تواڈے سامنے کیا کہ جنگ دن دیہڑے ہوئی ہے. اس تو میں سارے کہوں گا کوئی شیخ الحدیث تاریخ نہ پڑھے کسی دی تحقیق نہ پڑھے کتاب الفتن پڑھے بخاری شریف دی کتاب الفتن پڑھے اور وہ جڑی شرح امام ابن حجر نے کی صحیح اور حسن حدیثاں کوئی کہانی نہیں لیاندی. جو صحیح حدیثاں لبھیاں دوجیاں کتاباں جو وہ کٹھیاں کیتیاں کہ جمل کیویں ہوئی صفین کی ہوئی حسن دی صورت ایک باب پڑھنے اے 100-200 صفحہ پڑھنا حکدے حل ہو جان بے حدیثاں کی دس اے جعلی تاریخ جڑی بنائی حکمران اے پڑھ دے سارے پروفیسر پڑھی جاندے دوجے ہسٹری پڑھاؤنے کدی ہسٹری پڑھاؤندے جی وہ 14 سال دا جھوٹ سنائی جاندے جی. حدیث نو پڑھو. تاج امام فرماؤندے کہ کوئی ایویں خواہ مخواہ جنگ نہیں ہوئی. اے 57 صفحہ 13ویں جلد کتاب الفتن اس میں فرماؤندے فذکر القصۃ فی ان اول ما وقت الحرب الناس بیان العسکرین صاحب دن دیہڑے رات کوئی حملہ نہیں ہوا لشکر کھڑے سی آمنے سامنے پہلے اتوں ہوئی ہے چھوکرے اور نومر جڑے سے ایک دوجے نوں گالاں کڈن لگ پے برا بھلا کہن لگ پے. ثم ترام پھر تیر چلنے شروع ہوئے. سمت تابع ملبید سمت صفا پھر غلام رحمک لوگ بھی مگرے چل پے بے قابو ہوندی گئی جنگ. فنشبت الحرب پڑک اٹھیا وکانوا خندقوا البصرہ بصرے دے گرد خندق کھودی فقتل قوم وجرح آخرون کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہوئے وغلب اصحاب علی حضرت علی دا لشکر جت گیا مگر منادا مرادی. ایتوں علماء نے کڈیا شافعی احمد ابو حنیفہ سارے اہل حدیث کہ یہ جڑے مسلمان لڑن یہاں کا کی برتاؤ یہاں دی لاشاں نہ کی کرنا یہاں دے ہتھیاراں نہ کی کرنا یہاں دی عورت کوئی قرآن چ نہیں حرف ہی نہیں کسی حدیث کا بیان نہیں. یہ صرف علی امام محمد دا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب فقال لکھ دے صرف علی امام محمد دا جدے پر امت نوں پتہ لگا کہ مسلمان باغیاں نہ کی برتاؤ کر منادی نے اعلان کیا. اور بعض امام بہکی لکھ دیا سنن الکبریٰ کہ ایک دن مروان نے کیا امام علی زین العابدین تیرے دادے ورگا شریف آدمی میں نہیں دیکھا. اسی جنگاں بھی لڑیاں بدماشیاں کیتیاں مگر جمل اور صفین تو انہیں اعلان کیتا کہ منادی نکلیا انہیں آخیا لا تتبعوا مدبرا جڑا منہ پھیر کے نٹ گیا پچھا نہ کرو
یہ کوئی نہیں بھی کافر نوں ضرور مارنا، بس اینا ہی سی فتنہ ختم ہوئے، بغاوت نوں توڑنا سی۔ اگر وہ نٹ گیا کوئی پیچھا نہ کر، ولا تجھذو جریحن، اور اگر کوئی زخمی ہو کے ڈگ گیا ان کی جان نہیں مکاؤنی، کوئی قتل نہیں انہوں کرنا۔ ولا تدخلوا دار احد، اور کسے دے گھر چ نہیں بننا کہ وہ خان چار دیواری دی بے حرمتی ہوئے گا، خبردار۔ اور سارا بسرے جا کے مال جمع کرتا جنہیں مرے سی، منادی کراتی جہاں کوئی آدمی ماریا گیا وہ جا کے پچھان لو، جہاں مال ہے لے جاؤ، کافران دا مال نہیں کہ میں مال غنیمت بنا۔ اس تو دن دیہڑے جنگ شروع ہوئی، رات دا ایک ڈرامہ بنا لیا، صلح ہو گئی، لوگ پی گئے، کوئی پیا نہیں۔ بلکہ امام بیہقی فرماؤں دے حضرت علی دے پوتے دی روایت نہ محمد بن عمر بن علی کہ 3 دن زخمی جڑے سے حضرت علی دے ساتھی ہوں روکدا رہے، حضرت حسن آਉਂਦਾ رہا، حسین آਉਂਦਾ رہا، عبداللہ بن جعفر، بھئی کی تو امیر المومن کرنے بندے زخمی ہوئے تو اسی چک چک کے لے آنے۔ 3 دن تیسرے دن جو آ کے آکھیا کہ امیر المومن مروا دیں گا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، عثمان بات چکے کہ اللہ میں اس امت نوں خون ریزی تو بچاؤن لی اخیر کرتی، مگر پیش کوئی نہیں گئے، بعد نہیں آئے، بندے مار دیتے، ہن میں بے بس ہو گیا۔ پھر جنگ دا اعلان کیا۔ اس تو کیا ڈرامے بنائے تے ہسٹریاں بنائیاں، رات پی گئے سی لوگ، کوئی رات نہیں پی، سوچ سمجھ کے جنگاں ہوئیاں۔ شکر ہے وہ پہلے جنہیں میں بار بار آنا بہت پہلے دے سی، حضور دیاں خوشخبریاں سی، انہوں دیاں نیکیاں کام آ گئیاں، توبہ کر کے چلے گئے، جنت محفوظ رہی انہوں دی۔ انہوں نے ہن جڑا برا کہندا وہ ہمیں بیوقوفی ہے، توبہ دا دروازہ کھلا تے بعد آ جائے کوئی آدمی اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام دا فتابہ علیہ، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری۔ توبہ دا دروازہ کو بند ہے، بشر کو غلطیاں ہوندی، مگر آپ پچھلے گروہ نہیں، بالکل مارے گا جو مرضی ہیرا پھیریاں۔ تدے امام ابن کثیر فرماؤں دے کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے پوچھا، انہوں نے کہا یار معاویہ رضی اللہ عنہ ہے صحابی، ولیکن حبت الیہ بحب الدنیا، اے البدایہ بنا کہ دنیا دی محبت پھنس گئی، دنیا دا لالچی ہو گیا، یہ طریقہ نہیں رہا، کیونکہ صحبت نہیں سی اٹھائی۔ سید ابو الحسن علی اگر لیندے آ بھئی یار حکومت کیویں سنبھال سکدے، ابو بکر عمر ورگی وہ پہلاں دے رگڑے کھاندے رہے، ماراں کھا، انہوں نے دین دا پتہ سی۔ یہ بعد چاہے فتح مکہ تے چودھریاں دے پوتھی، انہاں وہی ویکھیا سی تزاٹ کرو، ادھر بھی آ کے وہی کام شروع کر۔ ابو بکر عمر ورگا راج کرنا آسان نہیں سی، فقیری کرنی تختے بہ کے، انہاں کو نہیں ہو سکی۔ انہاں کہا کالا فائدہ حکومت دا جے محل نہیں، سونے چاندی دے برتن نہیں، ریشمی فرش نہیں، خدام نہیں کھڑے، اسی کہتے حکمران، ایک ملوک بن گئے دنیا دے بادشاہ۔ وہ کام انہاں کو نہ ہو سکیا، وہ بھی سارے امام اور عالم پٹ دے رہے کہ انہوں اگر خلیفہ اسی آنے نا، یہ لغوی ہے کہ جڑا بھی حکومت سنبھالے، مشرف صاحب بیٹھے خلیفہ، اسلامی اصطلاح حکمران ہے، وہ بالحق ہے یا بالباطل ہے، علیحدہ بحث کہ جائز ہے حکمران یا جھوٹا۔ میں نماز پڑھا رہا پوچھو کون ہے امام، لوگوں نے آکھنا مولوی صاحب ہے، پاویں میں فاسق ہوں فاسق، ہوں تو مسلح میرے قبضے چ۔ اس تو شیعہ دوستی کہتے ہیں سنی لکھتے یزیدی امیر سی، معاویہ امیر سی، وہ بھائی کہیں کہ ظالم امیر سی، مگر وہ آدھے ہے تو سی نا، انہیں حکومت کی ہے، غلط کی، اسی کدوں نیک آنے، اسی جانے ہیں کہ 4 تو بعد جڑے آیا یہ جتنے تعبیر رویا دا باب اتنے امام لکھ لا کہ اگر انہوں نے بن حجران سی خلیفے آنے تو صرف اصطلاح لغوی، ورنہ دین کے مطابق سب ملوک ہے، انہوں کا طرز عمل وہ نہیں جڑا رسول اللہ کا طریقہ سی۔ اور ابن کثیر کی 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ معاویہ کو ملک کہا جائے، خلیفہ نہ کہا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال۔ اے حدیث دے کیا کیا کہ سنت عمل ہے کہ انہوں ملک کیا کرو، بادشاہ خلیفہ نہ کرو، دین نہ ٹھٹھا بنایا۔ ابن کثیر اور ذہبی اور ابن تیمیہ سے بڑا جمنا کوئی ہے حدیث میدان سے لیاؤ، کہڑا پکھنڈ تسی بنایا میں لوگوں جھوٹیاں کتاباں چک چک کے سمجھاؤندے رہندے جا، خدا تو ڈر دو، بالکل توبہ کرو، جو صحیح ہے مسئلہ کو بیان کر۔ ایک بات جڑی ہور تواڈے سامنے بیان کرنی وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت غلط کام کیتا، شاہ ولی اللہ اس سے لین تے چل گئے، اور ساڈے اثری صاحب بھی اپنے رسالے دہرایا کہ معاویہ دے مقابلے چلی حق سے ہے، مگر ہے یہ بھی غلط۔ حق یہ سی جو حضرت سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ کہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، حجرے بہ جانا چاہیے سی، یہ حکومت چھڑ دیندا یا جڑا مرضی بن دیندا، یہ جنگ لڑنی بری، توبہ توبہ توبہ۔ خلیفہ برحق غلط، اور جنہاں دی غلطی ہے کہ انہوں نے مدد نہیں کی، انہوں نے حق سے بناتا کہ انہوں نے فتنے سے حصہ نہیں لیا۔ یہ وہ فتنہ سی جڑا رسول اللہ نے آکھیا سی حصہ نہ لو، انہاں ساڈے بزرگاں دی یہ نادانی کہ نہیں سمجھ سکے، اینوں فتنہ سمجھا اور ساتھ نہ دتا، حالانکہ یہ قرآن تے عمل سی۔ ایسے جناب صاحب یہ قاتل اللہ کی تبغی سی، یہ فتنہ نہیں سی، باغیوں کے خلاف لڑنا فرض سی، مگر پرہیزگار کہ مسلمان ماری، یعنی ادھا بازو نہ توڑتا۔ ابن عمر نے اور سعد بن بڑے نیک سی، نقصان ہو گیا انہاں دی وہ غیر جانداری نہ کروڑاں انسان علی دا ساتھی نہ بنیا، ورنہ کچڑے جاندے باغی،
ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਖਲੀਫਾ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੋ, ਇਸਲਾਮ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਤਫਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਆਖੇ ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੇ ਆ ਇਮਾਮ ਸ਼ੌਕਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਨਬੀ ਔਰ ਇਬਨ ਹਜਰ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਤਨੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 346 ਬਾਫੀਨ ਦਫਾ ਲਾ ਯਲਜ਼ਮੁਲ ਮਸੂਲ व यलज़मुल गैर मल कुदरा नैलो तार ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿਲਦ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀ ਫਹਾਦਾਨ ਮਜ਼ਹਬਾਨ ਮੁਤਫਕਾਨ ਅਲਾ ਤਰਕ ਦੁਖੂਲ ਫੀ ਜਮੀਅ ਫਿਤਨ ਮੁਸਲਮੀਨ। ਇਹ 347 ਸਵਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਖਲੀਫਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਕਾਲ ਕੁਰਤਬੀ ਇਖਤਲਫ ਸਲਫ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ। تو اگے لکھ دیا کہ سعد بن ربیع وقاص عبداللہ بن اس پاسے چلے گا کہ مقابلے تو ہاتھ روکنا چاہیے، مسلمانوں کی لڑائی سے اسی نہیں آنا۔ یہاں چ بعضیاں دے گھر بیٹھ جانا چاہیے، بعضیاں دے اس علاقے تو چلے جانا چاہیے، بعض آدھے نہیں کچھ بھی نہیں مقابلہ، حتیٰ قتل بھی کر لیا ہے، اپنا بھی دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ وذهب جمہور الصحابہ والتابعین، اے مسلک دیو جڑا جمہور صحابہ اور تابعین اور اہل سنت محدثین تے فقہاء دا انہاں آکھیا نا کوئی عقل مندی نہیں آرام نہ خلیفہ بیٹھے الا وجوب نصر الحق و قتال الباغین، باغیاں نہ جنگ لڑو اور خلیفہ برک کی مدد کرو۔ وقضا قال النبی وزاد ان عامۃ علماء المسلمین، اور امام نبی فرمائے ہوئی جڑی اکثریت علماء اسلام دی محدث انہاں دا مذہب کہ حکومت بچاؤنی ہے کہ انہیں لمے پی جانا اگے۔ واستدلوا بقول تعالیٰ فقاتلوا الذی تبغی حتی تأتی الی امر اللہ، اللہ دی آیت جڑی ہے کہ باغیاں نہ لڑو۔ قال النبی وہذا ہو صحیح، امام نبی فرمایا یہ مذہب صحیح، وہ جڑا مر جاؤ چھری پھیر لا مینوں تو آ کے میرے گا، بالکل ایویں گل اِداں تو آندے چھٹی مل گئی بدماش دلیر گنڈے آ بڑے کر تسی لمے پے گئے مار جا بن ولو کانا کما قال الاولون لظہر الفساد واستطاع البغی والمبتلون۔ آندے جو پہلیاں دی گل منی جائے تو پھر تے دنیا پوری فساد پھیل دے گا اور جڑے بدماش لوگ وہ غالب آ جان گے، نیک پرہیزگار لمے پے کے وڈی جاندے رہے۔ اے پوری فصل بھی جڑی ہے بالکل انہوں پڑھنا۔ اور فرماؤں دے امام شوکانی کہ اللہ نے جو قرآن کیا کہ زیادتی کرنے والے جنگ لڑو اور برے وَيُؤَيِّدُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ بھی آیتاں حدیثاں دس دیاں کہ بری بات دا مقابلہ کرو، یہ لمے پینا کوئی نہیں۔ میں تد دسیا بھی وہ جڑا مشاجرات ہے نا وہ لکھیا کہ نہیں علی بھی جڑا دوجے نہ تھوڑا جہا حق سے مگر ہے بھی جھوٹا، جنگ شنگ نہیں سی لڑنی چاہیے مسلمانوں بس چھڈنا کرنا نہیں ہے گل۔ یہ ساری شرارت امام ابن تیمیہ سے تری ہے اور شاہ ولی اللہ بھی ایسے چکر چلے گا غلط، یعنی کسی فقیہ دا مذہب نہ محدث دا جیڑی صحیح اسلامی حکومت ہے وہ دے خلاف اگر اٹھن قرآن دا باغیاں سے جنگ کرو۔ اللہ دے رسول نے آکھیا یہ بھی تواڈے سامنے اس باروں یہ بھی فتنہ چونکہ پھیلا رہا ہے ختم ہو کہ انہوں کوئی فتنہ نہ سمجھے۔ فتنہ وہ جڑا شرارت اٹھی انہوں کچلنا جڑا یہ فرض ہے، شرارت یہ کوئی نہیں بھی بیچنا بڑھو، ظالمہ دا مقابلہ کرنا دین ہے اور اتنے امر ہونا چاہیے۔ اے نواب صاحب دی کتاب الاعذار لما کان ما یکون بین یدی الساعۃ، میں کہوں گا کہ اگر کوئی ترجمہ کر سا کرے، کیونکہ ہن کئی مہدی چھاپ دے سا غلط چلا۔ یہ نواب یہ سعودیاں نے چھاپیا انہوں کہ امام نے لکھا نواب صاحب نے کہ رسول اللہ دے زمانے تو جو ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک ہونی ہیں یہ انہوں دا بیان ہے، صحیح حدیثاں دے کے حوالے دے کے وچ عیسیٰ علیہ السلام دا اترنا دجال، یہ اچھی کتاب ہے کہ کی ہو گیا ہن تک کی ہونا ہے، تاریخ بھی جو آیا سارا حضور پاک دے فیصلے۔ یہ تحت پھر نواب صاحب فرماؤں دے اے جڑا میں کہا نا کہ جنگ میں جڑا رات ہوئی فلانی گل وکان قتال من ارتفاع النہار یوم الخمیس الی قریب العصر لعشر لیال ختم الجماد الاخرہ سنۃ 36 یہ 88 سوا کہ جنگ جمل بہت دن چڑھیا سی اسے ضحیٰ دا وقت سی جدو شروع ہوئی اثر تک رہی ہے اور 10 راتاں اسے جڑیاں سی جماد الاخرہ دیاں گزر چکیاں سی۔ وہذا من علام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک دے نبی ہون دے نشانہ تو نشان ہے۔
واہ اخبار ہو بے شک قبل افغانے کہ گل اجے ہوئی بھی نہیں تو 35 سال پہلاں دس دیتی کہ اِداں ہونا۔ قال القاضی پھر اگے دس دے کہ کی اہل سنت نے فیصلہ کیا۔ قال الحافظ ابن دہیہ والاجماع منعقد اللہ طائفۃ الامام طائفۃ عدل بالاخرى طائفۃ بغی و معلوم ان علی کان الامام۔ بالکل اہل سنت دا اجماع وچ حدیث والے فقہ والے کہ امام دا گروہ عدل والا گروہ اور دوسرے باغی ہے، اور یہ صاف بات معلوم ہے جیسے شک کوئی نہیں کہ اس وے علی امام سی وہی برحق سی۔ وقال ابو عمر بن عبد البر فی کتاب الاستیاء وتواترت الاخبار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یقتل مارن الفئۃ الباغیہ۔ حضور تو لا تعداد حدیثاں سی کہ باغی ٹولا مارن قتل کروں گا، وہ من اصح الحدیث، اور یہ چوٹی دیاں صحیح حدیثاں تو کیا واجمع فقہاء الحجاز والعراق من فریق الحدیث والرائے، ایک بھی نہیں بار چھڈیا کہ عرب دے رہن والے بھی تے عراق دے رہن والے پاویں وہ حدیث دے عالم سی تو پاویں رائے ہے من مالک و شافعی و ابو حنیفہ والاوزاعی والجمہور من المتکلمین علی ان علی مصیب فی قتال اہل صفین کما قالوا بثابت فی قتل اصحاب الجمل۔ یہ 99 صفحے جنگ یہ سارے متفق ہے کہ حضرت معاویہ نہ لڑیا تد، اما عائشہ نہ لڑیا تد، حق علی کو۔ وقالوا اذن بین الذین قاتلوا بغاۃ ظالمون جن نے لڑے اس سب باغی ہے، اور انہوں نے علی نے بہت ظلم کیتا، ایڈے نیک خلیفے کا وقت ضائع کیتا۔ ولیکن لا یجوز تکفیرہم ببغی، صرف آ نقطہ جتے اسی شیعہ تو الگ ہو جانے کہ اس بغاوت پر اسی انہوں نے کافر نہیں آتے، ایک گناہ ہے جڑا ہو گیا، مگر کافر کد نہ ہو جانا، کلمہ پڑھتے سی مسلمان اکھاؤندے اے 99 صفحے دے ساریاں چیزاں۔ باقی جو ہے نا یزید وغیرہ تو اگے انشاءاللہ اس آ جاؤ گا۔ نواب صاحب نے وہ بارے اپنا ایمان دسیا، میں انہوں مسلمان بھی نہیں مانتا، ایک تو نا صرف گناہ گار انہوں نے نہیں، وہ کافر ہو چکا، اور جی میں قرآن کو گندگی دے ٹھیر سر دیتے تو وہ کلمے پھر کی کرنا وہ ادا کا۔ اور امام احمد دا حوالہ دیتا کہ احمد بن حنبل جیسا شخص جدو آندا بھی یار وہ تسی لعنت دا پوچھے مسلمان ہی نہیں، کعبے نو جلا دینا اور مدینے نو ساڑ دینا، اس تو بعد یہ خیر بعد دیاں گلاں، یہ انشاءاللہ سارا اج تواڈے سامنے 3 جنگاں جڑیاں حضرت امیر المومنین لڑیاں انہاں دے بارے مضمون مکمل ہویا کہ جنگ جمل، صفین، نہروان، حضور پاک دیاں حدیثاں متواتر اور صحیح کہ آپ نے خود کیا سی کہ تو یہ جنگاں لڑنیاں تو حق سے ہوئیں گا۔ ہوں اس تو بعد صرف 2-3 مرحلے رہ گئے کہ آپ دی شہادت کیویں ہوئی اور اس شہادت دے بارے حضور نے کیویں دسیا سی علی تیرا کی بنوں گی۔ اس باروں پہلا حضور پاک دس گیا کہ علی تیری موت اس امت وہی ہونی ہے جب اونٹلی دا بچہ ماریا سی، بس برباد ہو گئے قوم سمود، انہاں دا وہ حشر ہونا تے مرنا، تو اپنی موت کوئی نہیں، تیرا سر پھاڑتا جانا، تیری داڑھی رنگتی جانی، وہ بھی حدیثاں تواڈے سامنے آ جانیاں۔ اور بعد جو قیامت آئی کہ 20 سالہ دور جدوں حضرت حسن نے حکومت چھڈی بے بسی کہ چارہ کوئی نہیں رہا، اور وہ جو بیت المال نہ اور نماز نہ اور دوسری چیزاں نہ ہویا، تسی حدیثاں تو ویکھو گے کہ 20 سال جڑا امام حسین بیٹھا رہا، اے سن لو نچوڑ کہ امام حسین لی کربلا مرنا کوئی شے بھی نہیں سی، رائی جنہ بھی نہیں سی، مگر یہ 20 سال گزارنے اگ دے کوڑیاں تے گزارے، بالکل اس طرح تڑپتا رہا کہ سارے ساتھی چن چن کے قتل ہو رہے ہیں، انہوں نے سر ملک پھیرائے جا رہا ہے، بیت المال لٹیا جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سارا کھوا پیا دیتا حدیثاں۔ اور حضرت امام حسن حسین چپ ہی نہیں کیتا، جو خط لکھیا کہ تم جڑے میرے بھرا نال وعدے کیتے کتنے گئے، ہاں، اور جڑا میں تیرے خلاف جایا آندا یزید تو اٹھیا کم بخت بے ایمان لوگ نہ کوئی پڑھ دینا۔ امام نے لکھیا کہ تم مینوں آنا کوئی فتنہ نہ اٹھائی، تیرے جیسے آدمی دا محمد دا سربراہ بن جانا دے تو بڑا فتنہ ہور کیڑا، فتنہ کیڑا رہ گیا جڑا ہن نہیں آنا، تیرے جیسا بندہ امت مسلمان دا سربراہ۔ اور نال فرمایا کہ میں جڑا تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا، یہ میں نہیں سمجھدا کہ میرا ایک ایک دن جڑا گزرا ہے میں خدا دے سامنے کی عذر پیش کروں۔ اگر پوچھا گیا کہ حسین تو بیٹھا رہا، جواب میرے پلے کی اس تو میں جو بھرا دے وعدے پروں پھسیا ہاں، تیرا زمانہ گزر رہے تو ویکھاں تو آخر وقت تے کوئی چنگا کام کر کے مرنا کہ رستے بند کر دینا۔ منتاں کیتیاں کہ خدا دا نہ من، تیرا دور اسی بھگت لیا، تو ہن جڑا امت نو چھڈ دے کہ رسول اللہ تو بعد امت کسی اچھے بندے نو چھوڑ نہیں منے، زبردستی پیسے آنا اور تلواراں دے ذریعے۔ اور تواڈے سامنے آ جاؤ گا کہ بڑے بڑے اصحاب دے دور تے زباناں بند کر گئے، اور دوجے صحابی نے کہا تیرے کو بیٹھے جڑے نا انہاں نوں سارا پتہ کہ میں جو حدیث سنا رہا سچ ہے، مگر انہوں تو جائیداد دیتی ہے، انہوں زکات دا عامل کرتا ہے، انہاں دی زباناں بند ہو گئی۔ چھوٹی جے صاحب کاتوے وہی چپ ہو گئے، حکومت دا بگڑنا کوئی چھوٹی ہے۔ میں دعائی دیندا دے جس پاروں اس موضوع سے کہ حکومت نوں جڑا عالم ٹچ نہیں نہ کردا وہ کو دین دا پورا بھی۔ اسلام اگر دین حکومت تو ہٹ گیا اس مذہب تے لعنت ہے خدا دی، وہ عیسائیاں دا مذہب ہے اور یہودیاں دا۔ بیڑا نہیں بیٹھا کہ حکمران ڈرائیور ہے، وہ چلا رہا، میڈیا وہ کو سکول کالج وہ کو عدالت اور پولیس والا جو تسی روندے رہو پیچھے دعاواں کر کے انہیں لے جانا گنگا نوں، تو مکے کتنا پہنچو۔
اس تو خدا دا دین چیخدا تے جڑے انہوں سیاسی شے سمجھدے انہوں دین دا حرف ہی نہیں آ خدا دے بندے حکمران نوں دیکھو وہ چشمہ اگر وہ گدڑا ہو گیا پانی گندا ہونا نہر کی کرو گے اس پاروں حضرت حسین رضی اللہ ساری اس گل دین دی روح سمجھو کہ حکمران بگڑے نوں ٹھیک کر لی جڑا جان دیندا جنگاں لڑدا انہوں سیاسی نہ کو کراؤ اور دین دی جان ہے اور جدوں انہاں مسلمانوں نے کر دیا بے شریف بندے حجراں بہ گئے یار پڑھنا کوئی نہیں اپنا قرآن حدیث پڑھاؤ حکمرانوں نوں آرام ہو گیا بالکل موج ہو گئی وہ سگوں ہی آکھیا لاؤ وظیفے تے جاگیراں مدرسے چلاؤ سانوں کچھ نہ کہو اے پرے من سندری ورگ ہے دن بدن دین دا دائرہ تنگ ہو گیا تو ہن اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ دی شہادت اور امام حسن دا حکومت چھڈنا اور پھر اہل سنت دا فیصلہ کہ حسن چھڈن تو بعد امیر معاویہ خلیفہ ہے یا پھر دی کی پوزیشن یہ حدیثاں جو پڑھنی ہے کوئی خلافت نہیں کوئی گل نہیں حسن بے بس ہو چکا ویکھیا میرے باپ نوں دھوکھا نہ بیکار کردا میں جڑے 4 بندے نیک رہندے کیوں برباد چھڈ کے سارا کچھ حکومت اپنا اللہ دے شہر مدینے نوں چلا گیا اور جو بعد بدتمیزیاں ہوئیاں وہ سامنے ممبراں تے باپ نوں گالاں کڑیاں گئیاں اور جمعے چاہنا چھڈ دتا نماز صرف ہونا وہ سارا قیامت دا منظر تسی ویکھو ایک وعدہ پورا نہیں کیتا اور محدثین کہن گے وہ شرطاں پیراں تھلے رونتیاں نے کہ جا حسن کام کر کوئی وعدہ مودا نہیں اس تو بھائی کہڑیاں گلاں تسی کر رہے کتاب الفتن فتح الباری 13ویں جلد یہ فتنیاں دے پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیا سی تے صحیح حدیثاں کی ابن حجر لکھا تاریخ نوں ہاتھ نہیں لاؤنا حالانکہ تاریخ بھی ایڈی جھوٹھی نہیں جی میں گل بنائی جان چلاؤن لئی ساڈے بڑے بڑے اماماں لکھی مگر میں انہوں ٹچ نہیں کر کہ حدیث لو راوی لو انہوں پرکھ لو اسلام تے قیامت گزر گئی اور تسی آرام نہ ٹال دیں بنے جی ایویں ایک بندہ چل پیا نہیں بندہ چل نہیں پیا بندے نے رستے ویکھ لے کہ نہ ہن فوج کو اٹھی ہونی فوج حسن کو ہے سی وہ کو چھڈ گیا ہن کہڑی فوج ہونی میرے کو 20 سالہ دور شکنجہ نہ کسیا بے بولن جوگے نہیں ابو ہریرہ کہہ رہا بھی اگر میں حدیثاں سناواں جڑیاں حکمراناں دی میری شاہ رگ کٹتی جانی اور دعاواں کردا مریا کہ اللہ مینوں 60 نہ وکھائیں صحیح بخاری دے اندر قیامت آ گئی صحابیاں دا میں حدیثاں بیان میری شاہ رگ وٹتی جانی ویکھ لے سارے رستے حسین نے کہ ہوئی کوئی چارہ نہیں نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی ہن صرف یہ کہ میں نواسا رسول ہیں حضور نے میرے بوسے دیتے میں میدان تے نکل کے تیر کھاواں میرے جسم تے نیزے ودن میرے ٹکڑے ہون میرا سر گھومے تاد امت شاید جاگے اور جگایا انہیں یہ لوگوں کی اپنی مرضی جو کی لین گیا وہ جو لین گیا انہوں لبا وہ ہاریا نہیں بہت جتیا مگر تو انہوں نے انتظار کرنا پڑا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین